بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں تھانے کا SHO ہوں۔ ایک آدمی کی حاملہ بیوی جو 2 سال پہلے مر گئی تھی روز اس کو خواب میں آ کر کہتی اپنا بچہ لے جاؤ۔ یوں جب عدالت کے کہنے پر قبر کشائی کی گئی تو سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو اس آدمی کے 3۔ میرا نام نصیر ہے۔ میرا تعلق ویسے تو گاؤں سے ہے، مگر جب سے میری تعیناتی شہر کے تھانے میں ہوئی تھی میرا گاؤں جانا بہت کم ہو گیا تھا۔ میں اپنے علاقے کا SHO ہوں۔ مجھے بچپن سے ہی پولیس میں جانے کا شوق تھا۔ میں ایک غریب گھر سے تعلق رکھتا تھا۔ بہن بھائیوں میں میرا نمبر 3 تھا۔ میرے والد حوالدار تھے، لیکن میں نے شروع سے ہی افسر بننے کا خواب دیکھا تھا۔ بچپن سے میں نے ایک ہی حساب لگایا تھا کہ دنیا میں صرف 2 قسم کے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس دولت ہوتی ہے اور دوسرے وہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں اگر انسان کے پاس ہوں تبھی وہ معاشرے میں کامیاب ہوتا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ مجھے دولت اتنی آسانی سے نہیں ملے گی، اس لیے میں نے پولیس میں جانے کا انتخاب کیا، کیونکہ پاور کا دوسرا نام پولیس ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے اپنے باپ کی طرح ساری عمر حوالدار بن کر نہیں رہنا۔ میں نے خوب پڑھائی اور محنت کی۔ آخر میری محنت رنگ لے آئی اور آج میں ایک تھانے میں SHO کے عہدے پر فائز تھا۔ یہ نوکری بہت ہی شاندار تھی اور میرے مزاج کے عین مطابق۔ میں شروع سے ہی اصول پسند اور انصاف پسند تھا۔ مجھے حق اور سچ کے راستے پر چلنے کا شوق تھا اور میں نے اپنے 2 سال کے کیریئر میں ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے 2 بار میرا ٹرانسفر بھی ہو چکا تھا، مگر میں نے کبھی بے ایمانی نہیں کی تھی۔ میرے ضمیر کو یہ گوارا ہی نہیں تھا۔ شاید ہی کوئی ایسا کیس ہو جو میں نے حل نہ کیا ہو۔ میری ایمانداری کی وجہ سے لوگ مجھے بہت پسند کرتے تھے۔ ایک دن میں ابھی دفتر آیا ہی تھا کہ تھانے کے باہر پہلے سے موجود ایک آدمی کو دیکھ کر میں چونک گیا۔ میں نے اندر جانے سے پہلے کہا، کون ہیں آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا، میں SHO صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، ان سے کام تھا۔ میں نے کہا، اندر آ جائیے۔ جانے بیچارہ کتنی مشکل میں تھا جو اسے یوں صبح سے ہی آ کر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اندر جا کر اسے دفتر میں اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا۔ جی بتائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا، صاحب جی میں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ میں نے کاغذ سنبھال لیا اور اس کی طرف متوجہ ہو گیا اور کہا، جی بتائیے کیا شکایت ہے آپ کی؟ کہنے لگا، میں اپنی بیوی کی قبر کی کھدائی کروانا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ وہ کہنے لگا، میں جانتا ہوں آپ کو سن کر حیرانی ہو رہی ہوگی، مگر سچ یہی ہے کہ میں اپنی بیوی کی قبر کھدوانا چاہتا ہوں تاکہ مجھے اپنے بچے کے بارے میں پتہ چلے کہ میرا بچہ کہاں ہے۔ اس کی کہانی سن کر میں الجھ گیا اور کہا، پہلے تم اپنی مری ہوئی بیوی کی بات کر رہے تھے اور اب تم اپنے بچے کی بات کر رہے ہو۔ تمہارے بچے کی گمشدگی کا تمہاری بیوی کی قبر سے کیا تعلق؟ بلکہ یہ بتاؤ پہلے کہ بیوی کی قبر کیوں کھدوانی ہے؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کو مرے ہوئے؟ کہنے لگا، جناب میری بیوی کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے ہیں اور میں اسی کے کہنے پر اس کی قبر کھدوانے کی بات کرنے آیا ہوں۔ میں ہکا بکا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ مجھے وہ شخص ذہنی مریض لگ رہا تھا۔ اس کی بیوی کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور وہ اب آ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے اس کی قبر کھودنی ہے، وہ بھی اپنی اسی بیوی کے کہنے پر۔ میں نے تحمل سے کہا، دیکھیے جناب، آپ کو تھانے نہیں اس وقت ذہنی امراض کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ بہت بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا، میری بات کا یقین کریں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ میری بیوی پچھلے 2 سال سے میرے خواب میں آ رہی ہے۔ وہ مجھے ہر بار یہی کہتی ہے کہ اپنا بچہ لے جاؤ۔ اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک سائیکو مریض کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے اسے جانے کا کہا۔ وہ کہنے لگا، میں پاگل نہیں ہوں صاحب، میری بات کا یقین کریں۔ وہ جانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مجبوراً مجھے حوالدار کو کہہ کر اسے باہر نکلوانا پڑا۔ یہ میرے لیے بڑا عجیب تھا۔ اس کی باتیں ایسی ہی تھیں کہ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یقین نہ کرتا۔ خیر، میں اس کے بعد باقی کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی میں تھانے کی حدود میں داخل ہوا، اسی کل والے آدمی کو پھر سے تھانے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے دیکھا تو میں چونک گیا۔ وہ آج پھر سے اپنی بے سروپا باتیں لے کر آ گیا تھا۔ میں نے آج بھی بمشکل اسے جانے کو کہا تھا۔ میں نے حوالدار کو کہا، یار کون آدمی ہے یہ؟ اس کے گھر والوں کا پتہ کرو، مجھے لگتا ہے کہ پاگل ہے۔ وہ کہنے لگا، صاحب ویسے وہ حلیے سے تو پاگل نہیں لگ رہا، مگر باتیں عجیب و غریب ہی کر رہا ہے۔ اب تو یہ معمول ہی بن گیا۔ روز وہ میرے پاس آتا اور یہی کہتا کہ صاحب میری پوری بات تو سن لو، مگر میں اس کی کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ لیکن کب تک؟
آخر ایک دن مجھے ترس آ گیا، میں نے اسے اندر آنے کو کہا، وہ آ کر بیٹھ گیا تو میں نے کہا آج میں فارغ ہوں، تم نے جو کہانی مجھے سنانی ہے سنا سکتے ہو۔ وہ کہنے لگا صاحب یہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہے، میں آپ کو اپنی زندگی کی سچی کہانی بتانے لگا ہوں۔ میرا نام عارف ہے اور میں اسی شہر میں پیدا ہوا اور پلا بڑا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے پڑھائی پوری کرتے ہی میں نے ایک جگہ نوکری کرنی شروع کر دی۔ میری نوکری لگتے ہی میری ماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کی فکر ہوئی، مگر میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا اور اس کی وجہ تھی سنبل۔ وہ میری کولیگ تھی اور میری اس کے ساتھ کافی اچھی بات چیت چل رہی تھی۔ میں اس جیسی ہی مضبوط اور نڈر لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک باہمت لڑکی تھی جو اکیلی اپنے کنبے کی کفالت کر رہی تھی۔ اس نے مجھ سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ اپنے سے چھوٹی 2 بہنوں کی شادی نہیں کر لیتی وہ خود شادی نہیں کرے گی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، میں بھی چاہتا تھا کہ پہلے اپنی بہنوں کو اپنے گھر بار کا کر دوں۔ اماں کو میرے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بس وہ یہ چاہتی تھی کہ میری بات رافیہ سے پکی کر دیں۔ رافیہ میری خالہ کی بیٹی تھی اور اماں کا ہمیشہ سے اسے بہو بنانے کا ارادہ تھا۔ میرے سامنے گھر میں کئی بار بات ہو چکی تھی، لیکن چونکہ سنبل میری زندگی میں پہلے نہیں آئی تھی اس لیے میں خاموش ہی رہا تھا۔ مگر اب کی بار میں خاموش نہیں رہ سکا، کیونکہ اب میں رافیہ سے نہیں بلکہ سنبل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اماں کو کہہ دیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف سنبل سے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری ماں میری خوشی سے خوش ہوگی، مگر وہ بھی روایتی ماؤں کی طرح میری پسند کی شادی کے خلاف چلی گئیں۔ ہر ماں کی طرح ان کو بھی ڈر تھا کہ میں نے اگر پسند کی شادی کی تو کہیں وہ آنے والی ان کے بیٹے کو ان سے دور نہ کر دے، اس وجہ سے وہ مانی ہی نہیں۔ میں نے سنبل کو کہا ہم کورٹ میرج کر لیں گے، مگر وہ بہت اچھی تھی، وہ کہنے لگی ہم تمہاری امی کے راضی ہونے کا انتظار کریں گے۔ امی کو اپنی بھانجی کے ٹھکرائے جانے کا بہت دکھ تھا، لیکن کب تک مجھے بھی بٹھائے رکھتی۔ ہم دونوں نے پورے 5 سال انتظار کیا اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب وہ میری زندگی میں میری بیوی بن کر آ گئی۔ لیکن شادی کی پہلی رات ہی گھر میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، لیکن ہم کسی بڑے حادثے سے بچ گئے۔ پھر روز ہی ہمارے گھر کوئی نہ کوئی حادثہ ہونے لگا، کبھی کوئی نقصان تو کبھی کوئی نقصان۔ کوئی کہتا کہ بہو منحوس ہے، کوئی کہتا کہ ان کے گھر پر کسی نے جادو کیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں۔ سنبل بہت اچھی تھی، میں اکثر سوچتا تھا کہ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے، ہر ایک کا خیال رکھتی اور اماں کی کڑوی کسیلی باتوں کو بھی ہنس کر برداشت کر لیتی۔ میں نے کہا عارف مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری بیوی کا انتقال کیسے ہوا؟ مجھے اس کی ذاتی زندگی کے تجربے اور اس کے اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہوئے ایک ایک دن کی رودات نہیں سننی تھی۔ وہ کہنے لگا صاحب میں اسی طرف آ رہا ہوں، وہی بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن سنبل کی طبیعت خراب ہوئی اور ہم اسپتال گئے۔ مجھے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ امید سے ہے اور سب ٹھیک ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میری بیوی کی ڈیلیوری کے دن نزدیک آتے جا رہے تھے جب میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے گھر پھر سے وہی کام دوبارہ شروع ہو گئے ہیں جو شادی کے پہلے دنوں میں ہوئے تھے۔ میری بیوی کو کئی بار ایسے لگا جیسے اسے کوئی جان سے مارنا چاہتا ہے، مگر میں اسے اس کا وہم قرار دیتا تھا۔ ڈیلیوری سے کچھ دن پہلے ہی اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، ایمرجنسی میں اسپتال جانا پڑا، مگر کچھ ٹھیک نہ ہو سکا، سب برباد ہو گیا۔ میرا گھر اجڑ گیا، میرا بچہ میری بیوی کے پیٹ میں ہی مر گیا اور مجھے اپنی حاملہ بیوی کو سپرد خاک کرنا پڑا۔ میں نے اپنی بیوی اور بچے کی موت کو بہت مشکل سے قبول کیا تھا، مگر کچھ ہی دنوں کے بعد وہ روز میرے خواب میں آنے لگی، اپنے بچے کے حوالے سے باتیں کرتی جیسے اپنی زندگی میں کرتی تھی۔ لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے روز اشارہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ اپنے بچے کو لے کر آ جاؤ۔ 2 سال سے مسلسل ایک ہی خواب اور ایک ہی بات۔ میں نے اب فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس معاملے کی جڑ تک پہنچ کر رہوں گا۔ ایک مولوی صاحب سے اپنے خواب کا تذکرہ کیا تو انہوں نے ہی قبر کھدائی کا مشورہ دیا، اسی لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میں نے کہا دیکھیے بھائی صاحب، آپ نے اپنی کہانی سنائی اور میں نے سنی، مجھے آپ کی بیوی اور بچے کی موت کا افسوس ہے اور آپ سے ہمدردی ہے، مگر میں معذرت کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ قبر کی کھدائی عدالت کے حکم کے بغیر نہیں کی جا سکتی اور عدالت صرف کہانیوں اور خوابوں پر یقین نہیں رکھتی، ہمیں اس کو ثبوت دینا پڑتا ہے، باقاعدہ وجہ دینی پڑتی ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آپ کی بیوی آپ کو خواب میں آ کر کہتی ہے وہ بیچارہ بہت مایوس ہو کر واپس چلا گیا، مجھے اس کی کہانی سن کر دکھ ہوا تھا، مگر میں اس کی مدد کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، وہ تو چلا گیا اور میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ ان دنوں میں ایک چوروں کے گروہ کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا جس نے قریبی گاؤں میں لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں پر
पुलिस को शक था, मगर बावजूद इसके हमने उनके ठिकाने की कई बार तलाशी ली, मगर कुछ हासिल ना हो सका। ये 2 दिन बाद की बात थी जब मैंने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा कि एक औरत मुझे कह रही है, मेरी कब्र खोदो, तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। सुबह हुई तो इस अजीबोगरीब ख्वाब को मैं भुला चुका था। मुझे यही था कि आरिफ की बातों का मुझ पर असर हो गया था, इसलिए मैं भी ऐसे ख्वाब देखने लगा था। लेकिन फिर ये मामूल ही बन गया। रोज वो लड़की मेरे ख्वाब में आने लगती, अपने पेट की तरफ इशारा करके कहती, मेरे बच्चे को बचाओ। मैं इन ख्वाबों की वजह से बहुत परेशान हो गया था। मैंने सुबह आरिफ को बुलवाया और उससे उसकी बीवी की तस्वीर मांगी, और जब उसने अपनी बीवी की तस्वीर दिखाई तो मैं दंग रह गया। ये तो वही लड़की थी जो अब रोज मेरे ख्वाब में आने लगी थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, ना ही आरिफ ने अपनी बीवी के हुलिये के बारे में बताया था। फिर उसकी शक्ल मेरे ख्वाब में कैसे आ सकती है? मेरा दिल कहने लगा, इसमें जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मुझे आरिफ की बात को संजीदगी से लेना पड़ेगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी होगी कि तुम्हें शक है कि तुम्हारी बीवी का कत्ल किया गया है, इसलिए तुम उसकी कब्र की खुदाई करवाना चाहते हो। वहाँ अदालत में ये मत कहना कि वो ख्वाब में आकर तुम्हें कहती है। उसने वैसा ही किया जैसे मैंने कहा था। बहुत जल्द अदालत ने हमें इजाजत दे दी। मैं अपने साथ कुछ मजदूर लेकर कब्रिस्तान आया, और जैसे ही अदालती हुक्म की तामील करते हुए कब्र की खुदाई की गई, तो जैसे ही मैंने और आरिफ ने अंदर झांक कर देखा तो पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहाँ तो उस आदमी के यानी आरिफ के 3 पुतले पड़े हुए थे और उसमें सुइयां चुभी हुई थी। मजदूर देखकर घबरा गए और तौबा करने लगे। कहने लगे कि आजकल क्या जमाना आ गया है, लोग जादू टोने के लिए कब्रों तक को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जानता था कि मुझे अब आगे क्या करना है, क्योंकि ख्वाब को सच करते हुए मैंने कब्र तो खोद ली थी, मगर वहाँ उस औरत के ढांचे और उन 3 पुतलों के अलावा और कुछ नहीं था। मालूम होता था कि बाद में वहाँ रखे गए थे। मैंने मजदूरों से कहकर उन पुतलों को जला दिया और कुछ सोचते हुए कब्र से आरिफ की मरी हुई बीवी का ढांचा पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। यहाँ से तो कुछ पता नहीं चला था, शायद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से कुछ अंदाजा हो जाता और कोई नई बात पता चलती। मुझे ये पुतले रखने वाला काम किसी ऐसे इंसान का लग रहा था जो आरिफ से शदीद चिढ़ और हसद रखता हो, वो उसको खुश ना देख सकता हो। अचानक सोचते हुए मेरे दिमाग में एक बात आई और मैंने पूछा, ये बताओ कि तुम दोनों की शादी की वजह से कोई नाखुश था, मतलब कोई ऐसा जिसे इस खबर से तकलीफ पहुंची हो? कहने लगा, और तो कोई नहीं, मेरी कजन राफिया ही इस खबर से सबसे ज्यादा दुखी हुई थी, और अब तक उसकी शादी भी नहीं हुई। अम्मा फिर से मेरी शादी उसी से करवाने का सोच रही हैं, मगर वो बहुत अच्छी लड़की है, सोमो सलाद की पाबंद, वो ऐसे नहीं कर सकती। मैंने कहा, हमारी पीठ में वही खंजर घोंपते हैं जिन पर हम एतबार करते हैं। तुम अपनी उस कजन पर नजर रखो, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे तो इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं थी, क्योंकि उसकी हामला बीवी का इंतकाल हुआ था और वो अपने बच्चे समेत मर गई थी। लेकिन उसकी बीवी का हम दोनों के ख्वाब में आकर कहना कि मेरे बच्चे को बचाओ, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से ही कुछ वाजे हो सकता था, इसलिए मुझे बेचैनी से उन रिपोर्ट्स का इंतजार करना था। 1 हफ्ते बाद आरिफ की बीवी की हड्डियां दोबारा कब्र में रखवा दी गईं और उसकी रिपोर्ट्स आ गईं। रिपोर्ट्स पढ़कर मैं उछल पड़ा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आरिफ ने तो मुझे कुछ और बताया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसकी बीवी की मौत डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने से हुई थी, जबकि आरिफ ने कहा था कि उसकी बीवी का बच्चा उसके पेट में ही मर गया था, इसलिए अस्पताल से लाते ही उसकी तदफीन करनी पड़ी। मगर रिपोर्ट्स तो कुछ और कह रही थी। मैंने उसे फोन करके बुलाया और पूछा, ये सब क्या है? तुमने कहा था कि तुमने अपनी हामला बीवी को दफनाया था, फिर ये सब? रिपोर्ट्स पढ़कर वो खुद चौंक गया। कहने लगा, मुझे कुछ नहीं पता ये सब क्या चल रहा है, मैंने तो आपको वही बताया था जो डॉक्टर ने कहा था। फिर वो कहने लगा, लेकिन मैंने खुद अपनी बीवी को दफनाया था, उस वक्त उसका पेट फूला हुआ था, बिल्कुल वैसा ही जैसे हामला औरत का होता है। मेरा दिमाग उलझ गया। मैंने कहा, अगर तुमने अपनी हामला बीवी को दफनाया था तो फिर उसकी डिलीवरी कैसे हो गई? रिपोर्ट्स तो झूठ नहीं कह सकती। वो बोला, मैं भी झूठ नहीं बोल रहा, ये केस तो अजीब था। मैं एक ऐसी बंद गली में आकर खड़ा हो गया था जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। आरिफ को भेजकर मैं खुद इस मामले पर शुरू से सोचने लगा। अगर आरिफ की बीवी मुझे ख्वाब में नजर ना आती तो मैं कभी उसकी कब्र ना खुदवाता। हवालदार मजाहिया अंदाज में बोला, जनाब, अगर अब की बार आपको आरिफ की बीवी ख्वाब में नजर आए तो उससे खुद ही पूछ लीजिएगा कि ये सारा चक्कर क्या है, उसकी मौत कैसे हुई। मैंने उसे डांट कर चुप करवा दिया और कहा,
मजाक मत करो, ये बहुत सीरियस इशू है। मैंने सोचा अगर आरिफ की बीवी सुंबुल की मौत वैसे ही हुई है जैसे रिपोर्ट्स में लिखी है, यानी डिलीवरी के दौरान खून ज्यादा बहने से, तो फिर सवाल ये बनता है कि उसका बच्चा कहाँ है। वो बच्चा जन्म देते हुए मरी थी, तो वो बच्चा गया कहाँ? यकीनन वो बच्चा कहीं जिंदा था और मुश्किल में था, इसीलिए तो उसकी माँ की रूह बेचैन हो गई। मुझे अब बहुत ध्यान से ये केस हल करना था। मेरा शक राफिया पर जा रहा था, जो आरिफ की कज़न थी। मैंने आरिफ के घर वालों से तफ्तीश का आगाज किया। मैंने उसकी माँ से पूछा, आप उसे अपनी बहू नहीं बनाना चाहती थी? आपने उसे दिल से कबूल ही नहीं किया था। हो सकता है आपने कुछ किया हो। वो डर कर कहने लगी, ना जी, ऐसा कुछ नहीं है। मानती हूँ कि मैंने उसे शुरू से कबूल नहीं किया था, क्योंकि मेरी भांजी की हक तलफी हुई थी। लेकिन जब मुझे उसके हामला होने की खबर मिली तो मैंने अपना दिल साफ कर लिया था। दादी बनने का एहसास ऐसा था कि मैंने पुरानी सारी बातें भुला दी और सुंबुल से माफ़ी मांगी। आरिफ कहने लगा, मेरी माँ पर शक ना करें, वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उन्होंने सुंबुल से माफ़ी मांगी थी और उसका हमल के दिनों में बहुत ख्याल रखा था। मैंने आरिफ को घूरते हुए सख्ती से कहा, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैंने किस पर शक करना है और किस पर नहीं? मैंने आरिफ की कज़न राफिया से भी कई सवाल किए थे। उसका कहना था कि हाँ ठीक है, मुझे दुख हुआ था क्योंकि मैंने बचपन से अपने नाम के साथ उसका नाम सुना था, मगर जब बड़े होकर उसने किसी और से शादी की तो मेरा दिल बहुत दुखा था। मगर मैं ऐसी फितरत नहीं रखती कि किसी के हंसते बसते घर को उजाड़ दूं। मैंने सबसे बारी बारी सवाल किए तो मुझे अंदाजा हुआ कि जनाजे के बाद कोई घर से नहीं निकला था, सारी खवातीन घर पर ही थीं। मेरा तजुर्बा ये कह रहा था कि जिस वक्त आरिफ की बीवी को दफनाया गया, हो सकता है कि वो उस वक्त जिंदा हो और बाद में उसे कब्र से निकालकर उसकी डिलीवरी की गई हो, या फिर ये दूसरी सूरत ये थी कि उसकी बीवी की मौत अस्पताल में ही डॉक्टरों की नाअहली की वजह से हो गई हो और उन्होंने डर के मारे झूठ बोल दिया हो। अब अस्पताल वाले ही बता सकते थे कि ये क्या चक्कर है। मैं आरिफ को लेकर उस अस्पताल गया जहां वो अपनी बीवी को लेकर गया था। 2 साल पुराना रिकॉर्ड निकालने में उनको कुछ वक्त लगा था। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने बताया, सर, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक उस दिन हमारे पास 3 केस आए थे। सुंबुल नाम की मरीजा की मौत की वजह यही लिखी हुई है कि उसका केस बिगड़ गया था और उसके बच्चे की उसके पेट में ही मौत हो गई। मैंने पूछा, ड्यूटी पर कौन से डॉक्टर थे? मुझे उनके नाम की लिस्ट दिखाओ। सारा कसूर डॉक्टर्स का ही था। उसने 2 डॉक्टरों के नाम बताए जो उस दिन ड्यूटी पर थे। उसमें से एक डॉक्टर तो मुल्क से बाहर जा चुका था और दूसरी एक लेडी डॉक्टर थी। मैंने उससे पूछा तो उसने कहा, 2 साल पुरानी बात है, अब मुझे कुछ याद नहीं। हम दिन में बहुत से डिलीवरी केसेस करते हैं जिनमें से कभी कभी औरतों की जान भी चली जाती है। अब आप 2 साल पीछे की बात कर रहे हैं तो मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कहा, दिमाग पर जोर डालें, कुछ तो रास्ता बताएं जिसकी वजह से मैं इस केस को हल कर सकूं, वरना फिर आप पर और इस अस्पताल पर इल्जाम आएगा, क्योंकि अस्पताल वालों ने कहा कि वो लड़की अपने बच्चे समेत मर गई, जबकि अब पोस्टमार्टम से पता चल रहा है कि उसकी डिलीवरी के दौरान ज्यादा खून बहने से मौत हुई। वो कहने लगी, 1 मिनट, ऐसा तो नहीं हो सकता कि उस लड़की का बच्चा मर गया हो और वो हमने पेट में ही रहने दिया हो। अगर औरत के बच्चे की मौत भी हो गई हो तो भी हम उस लड़की के पेट से बच्चे को निकाल लेते हैं, तो ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। मैं भी चौंक गया। अगर ऐसा नहीं था तो फिर अस्पताल वालों की तरफ से झूठ क्यों बोला गया? वो डॉक्टर कहने लगी, मैं सीसीटीवी देखती हूँ, शायद उस तारीख को देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा। पूरा घंटा लगाकर हमने सीसीटीवी देखी। जैसे ही सुंबुल को अंदर ले जाया गया तो 1 घंटे बाद ही वो डॉक्टर फोन कान से लगाए बाहर जाती दिखाई दी। मैंने कहा, मरीजा अंदर है और आप बाहर जाती दिखाई दे रही हैं, ऐसा क्यों? वो उस तारीख की सीसीटीवी देखकर चौंक गई। कहने लगी, मुझे याद आया, उस दिन मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। मैं ड्यूटी पर थी कि मेरे शौहर का मुझे फोन आ गया कि हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ा। मैंने तंज करते हुए कहा, अपने बेटे के लिए आप एक मरीजा को तड़पते हुए जिंदगी और मौत की कश्मकश में छोड़ गईं। वो डॉक्टर तेजी से बोली, ऐसा मत कहें, मैंने आज तक अपने प्रोफेशन से गद्दारी नहीं की। फिर वो कुछ सोचते हुए बोली, जहाँ तक मेरा ख्याल है उस औरत की तबीयत कुछ ठीक हो गई थी, इसलिए मैं चली गई। फिर वो कुछ याद करते हुए बोली, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मुझे याद आ गया, उस दिन जब बेटे के एक्सीडेंट की खबर आई तो मेरा असिस्टेंट मुझे कहने लगा, मैडम आप घर चली जाएं, मरीजा ठीक है और मेरा ख्याल है कि आज का दिन गुजर ही जाएगा। आप अपने बेटे के पास चली जाएं, उसकी डिलीवरी का वक्त आएगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगी। इसी वजह से मैं चली गई क्योंकि मरीजा का बीपी तब नॉर्मल हालत में आ चुका था। मैं ये सब सुनकर मजीद परेशान हो गया। केस सुलझने की बजाय मजीद उलझ रहा था। मैंने
گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، مجھے کچھ پوچھنا ہوا تو میں دوبارہ آؤں گا۔ ڈاکٹر کہہ رہی تھی کہ مریضہ کی حالت ٹھیک ہو گئی تھی اور اس کی ڈیلیوری اگلے دن ہونی تھی، اس لیے وہ گھر چلی گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا اسے کچھ نہیں معلوم۔ سوال یہ تھا کہ پھر کون تھا جس نے جھوٹ بولا کہ وہ مر گئی اور اس کو دفن بھی کروا دیا؟ میں نے سنبل کی بہنوں سے ملاقات کی۔ اس کے بارے میں ایک عجیب بات پتہ چلی کہ عارف کی طرح اس کو بھی کوئی پسند کرتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن کہنے لگی، ہم سب گھر والے تو چاہتے تھے کہ ان کی شادی الیاس بھائی سے ہو، کیونکہ وہ انہیں دیوانوں کی طرح چاہتے تھے اور ان کا مستقبل بھی بہت روشن تھا۔ وہ ڈاکٹر بن رہے تھے، مگر آپی کو عارف بھائی سے ہی شادی کرنی تھی۔ الیاس بھائی نے تو ابھی تک شادی نہیں کی۔ انہیں آپی کی موت کا صدمہ بھی بہت تھا۔ ڈاکٹر الیاس کا نام سن کر میں چونک گیا۔ مجھے وہ لسٹ یاد آ گئی کہ اس دن ڈیوٹی پر جو 2 ڈاکٹرز تھے ان میں ایک اسسٹنٹ ڈاکٹر الیاس کا نام بھی لکھا تھا۔ ساری کڑیاں ملنے لگیں۔ مجھے اس لیڈی ڈاکٹر کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا کہ میں اپنے اسسٹنٹ کو مریضہ کے پاس چھوڑ گئی تھی۔ اسسٹنٹ یعنی وہی ڈاکٹر الیاس۔ میں نے اس کے گھر کا ایڈریس معلوم کیا اور پولیس فورس کے ساتھ اس کے گھر پر چھاپا مارا تو ایک 2 سال کا بچہ برآمد ہوا جو یقیناً عارف اور سنبل کی اولاد تھا۔ وہ 2 سالوں سے اپنا پیشہ چھوڑ کر گھر میں ہی رہتا تھا اس بچے کے ساتھ۔ میں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ وہ انکار کرنے لگا کہ یہ بچہ اس نے کہیں سے گود لیا ہے، مگر جب ڈی این اے کروایا گیا تو واقعی وہ عارف کا بچہ نکلا۔ اس کے خلاف اب سب سے بڑا ثبوت ہی وہ بچہ تھا۔ وہ تو حوالات میں آتے ہی چیخنے لگا۔ مجھے وہ ایک ڈاکٹر نہیں ذہنی مریض لگا تھا۔ کہنے لگا وہ میری تھی، میں نے اس سے پیار کیا تھا، بچپن سے محبت کرتا تھا۔ اس کو ڈاکٹر اچھے لگتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا۔ وہ خود کو میری سب سے اچھی دوست کہتی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ میرے جذبات سے آگاہ ہے، لیکن وہ تو اس عارف جیسے معمولی انسان کو پسند کر بیٹھی تھی۔ اور جب میں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تو اس نے آرام سے کہہ دیا کہ میں نے تمہیں ہمیشہ ایک دوست کی حیثیت دی ہے، مگر میں نے تو اسے خود سے بھی بڑھ کر چاہا تھا۔ میں نے تو اس کی شادی ہمیشہ خود سے ہی تصور کی تھی، مگر وہ عارف کے ہمراہ رخصت ہو گئی۔ میرا پیار جنون بننے لگا تھا۔ میں اسے ہر قیمت پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کسی کی بیوی ہے یا اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس دن جب وہ خراب حالت میں اسپتال آ گئی تھی تو میں دنگ رہ گیا۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں اس کا اتنا خیال رکھتا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں اسے ان بے قدرے لوگوں کے پاس نہیں بھیجوں گا جنہوں نے اس کا خیال بھی نہیں کیا۔ ڈاکٹر چلی گئی تو میں نے ایک پلان سوچا جس کی روح سے وہ ہمیشہ میرے پاس رہ سکتی تھی۔ میں نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا جس سے وہ 10 گھنٹے سوئی رہتی مگر حرکت نہ کر پاتی۔ پھر میں نے اس کے گھر والوں کو اس کی جھوٹی موت کی خبر سنا دی اور جلدی تدفین کروا دی۔ سب کے قبرستان سے جاتے ہی میں نے قبر کھود کر اسے نکال لیا تھا۔ سب کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر چکی ہے، اس لیے اب وہ باقی کی زندگی میرے ساتھ رہتی۔ 7-8 گھنٹے بیت چکے تھے، لیکن جب میں اسے گھر لایا تو اس کو ہوش آنے لگا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں دنیا والوں کی نظروں میں مار چکا ہوں اور اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ وہ یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کا بی پی بڑھنے لگا۔ میں ڈاکٹر تھا، اس کی ڈیلیوری کرنا میرے لیے مشکل کام نہیں تھا، لیکن خون بہت بہہ گیا۔ عین وقت پر میرے کلینک میں اس کے بلڈ گروپ والا خون ہی ختم ہو گیا تھا اور اس نے ایک بچے کو جنم دیتے ہوئے جان کی بازی ہار دی۔ میں نے سوچا کہ اب وہ نہیں تو کیا ہوا، اس کا بیٹا تو ہے، اس لیے میں اس کی یادوں اور اس کے بیٹے کے سہارے زندگی گزار رہا تھا۔ میں عارف کو تکلیف دینا چاہتا تھا، اسی لیے اس کے پتلے بنا کر اور ان پر عمل کروا کر وہ بھی سنبل کی قبر میں رکھ دیے۔ ہر کوئی اس کی کہانی سن کر دنگ تھا۔ جو کچھ اس نے کیا تھا وہ ایک ہوش مند انسان کبھی نہ کرتا۔ اسے سزا مل گئی، پورے 10 سال، اور عارف کو اس کا بیٹا۔ عارف نے میرا بہت شکریہ ادا کیا کہ میں نے اس کے بچے کو اس سے ملوا دیا۔ ایک ناممکن کیس بالآخر حل ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔